سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نجات دہندہ جو ہیں وہ بن کر واپس آئیں گے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی سعد صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ میں تو آمین کہنا چاہتا ہوں اس بات پہ، اور میں کیا اور کوئی بھی شخص کیا کہہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم نواز شریف صاحب کے آنے کے اوپر اور واپس اسی 90 کی دہائی کی سیاست میں واپس جانے کے لیے ہم آمین ہی کہہ سکتے ہیں، اور تو اور کیا بات کر سکتے ہیں۔ جی لیکن جب یہ وقت ختم ہو جائے گا نا، میں بصد احترام گزارش کروں، جب یہ چند مہینوں کا چند سالوں کا اس پیریڈ کا کے اوپر جب تاریخ لکھی جائے گی، جی تو پاکستان کے مورخ یا پاکستان کی تاریخ لکھتے ہوئے مورخ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان میں بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو اس وقت ہو رہی تھیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ ریاست کا ایک فیصلہ ہے کہ اللیگل تمام لوگوں کو پاکستان سے واپس ریپیٹریٹ کیا جائے۔ ہماری اکنامک مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، خطے میں مسائل ہیں، ہمارے نیبرہڈ کے اندر ہمارے اینمیز ہیں، کہ پاکستان کے بڑے سیریس کنسرنز تھے۔ اور اس وقت ایک سیگمنٹ سوسائٹی کا اس بات پہ بحث کر رہا تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام، یعنی کہ نواز شریف صاحب اب جب آئیں گے تو دودھ کی نہر رائٹ سے لیفٹ پہ بہے گی یا لیفٹ سے رائٹ پہ بہے گی۔ اس چیز کے اوپر جو ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگوں کا فوکس ہے، میرا خیال ہے یہ اس لمحے کے لیے بھی شاید سوٹیبل ہو، اس وقت ہم سب کا انٹرسٹ بھی ہے اس پہ بات کرنے کا، لیکن جب بھی اس پیریڈ پہ ایک ڈسپیشنٹ ہسٹری لکھی جائے گی تو وہ تمام لوگ جو اس ایونٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور جن کا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بڑی جوہری تبدیلی لے کے آئے گا، نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو ہوائیں کچھ اس طرح کی چلنا شروع ہو جائیں گی کہ ہم سب کی پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ تھوڑا اچھا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جلدی واپس آئیں، خیر خیریت سے آئیں، صحت سے آئیں، کیونکہ کچھ بھرم ٹوٹنے چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے ان بھرم میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بھرم میں سے ایک ہے۔ عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے مسلم نون جو کہہ رہی ہے کہ نواز شریف نجات دہندہ بن کر وطن واپس آئیں گے، جو اس طرح سے خوشحالی کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہی مسئلہ ہے کہ یہ ہماری سیاست میں جمہوریت کا جو ہم راگ لاپتے رہتے ہیں، اس کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر صرف انہوں نے ایک بت بنا لیا اور یہ سیاسی طور پر اسے پوجتے رہتے ہیں، اور وہی نجات دہندہ ہیں۔ یہ وہی نجات دہندہ ہیں جو چوتھی مرتبہ آ کر نجات دلائیں گے عوام کو ان کے مسائل سے۔ یعنی اس سے پہلے جو 3 مرتبہ تو دودھ اور شہد کی جو نہریں ہیں وہ سب نے دیکھیں، اور سبھی جماعتوں کا یہ حال ہے۔ پاکستان میں جمہوریت صرف تبھی یاد آتی ہے جب ان سیاستدانوں کے لیے اپنے کوئی قانونی طور پہ کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، سیاسی طور پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ورنہ نہ تو ان کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے، نہ انہوں نے ایسا کلچر پروان چڑھنے دیا ہے، اس کو فروغ دیا ہے جو کہ جمہوری ادارے بننے دے۔ انہوں نے یہ باتیں کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی، یہ باتیں مقتدرہ پر الزام لگاتے ہیں، اصل میں جمہوری ادارے انہوں نے خود نہیں بننے دیے۔ آج میاں نواز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کی جماعتوں نے ایسی کوئی لیڈرشپ پیدا ہی نہیں کی کہ جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جن کے ادوار میں یہ مسائل پیدا ہوئے، اب ایک مرتبہ پھر ان کو لا کر اتنی زبردست لیڈرشپ پیدا کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں سوائے ایک سیاسی جماعت کے، یعنی جس میں اس جماعت کا قائد یا امیر بننے کے لیے باقاعدہ ایک کوالیفیکیشن ہے، اس کے لیے اس امیر بننے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی ایک اپنی کوالیفیکیشن ہے، بلکہ وہاں پر تو عہدے کی خواہش کرنا جو ان کے قانون میں لکھا ہے، عہدے کی خواہش کرنا ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام جماعتوں میں اگر آپ نئی قیادت کی بات کریں یا مخصوص خاندانوں سے ہٹ کر کوئی بات کریں تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں شاہد حقان کے ساتھ کیا ہوا،
مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ کیا ہوا, مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا. تو چودھری جب نثار کے ساتھ کیا جمہوریت ہوا؟ کا عالم یہ ہوگا تو جی چودھری نثار کے ساتھ کیا ہوا, سینئر ترین وہ, اور ان کا جو سٹانس تھا بڑا, وہ ان کا جو اصولی موقف تھا کہ جماعت بنانے والے جو لوگ ہیں, جماعت کو لے کر کے چلنے. نون لیگ کی جانب سے یقیناً یہ تب وقت ہی بتائے گا کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ اے زندگی جتنی مرضی تلخیاں بڑھا, وعدہ ہے ہم بھی تجھے ہنس کر گزاریں گے. تو غریبوں کے زخم خود بنا کر پھر اس پہ نمک چھڑکنا, یہ بھی کمال ہے سیاستدانوں کا. نہ بیانیے, نظریے اور انقلاب کے دعوے, تبدیلی کے نعرے اور معاشی پلان کے نئے معاشی پلان لانے کے دعوے, اس طرح کے دعووں سے تو عوام جو ہے وہ مستفید نہیں ہونا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں آ کے پہلے جو آپ پر لگے الزامات ہیں ان کو کلیئر کریں. یہ نجات دہندہ فلاں آ جائے گا, فلاں عوام کو معاشی ترقی کا نیا پلان سامنے آ جائے گا, فلاں کر لیں گے. صرف اگر آپ انفلیشن کمپیریزن کریں 2013 سے 2018 تک, پیٹرول 99.70 روپے کا تھا 2013 میں, اور اس ٹائم ڈالر تھا 105.87 روپے. اور جب 2017 میں مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو یہ 72.80 روپے پر پہنچ گیا, یعنی پیٹرول 99 سے 72 پہ. تو اس ٹائم ڈالر کتنے پہ تھا, اس ٹائم $105 سے کم ہو کے 52 روپے ڈالر تھا. تو یعنی ہمیں تو پھر 50% کم ہونا چاہیے تھا. جو 99 پہ تھا وہ آپ کو پیٹرول جو ہے وہ فی لیٹر لگ بھگ کوئی 45 سے 40 روپے ہونا چاہیے تھا. تو یہ کہاں کی انہوں نے معاملات کو کنٹرول کیا. ڈالر جب بڑھا تو آپ نے قیمتیں بڑھائیں, لیکن ڈالر کم ہوا تو آپ نے قیمتیں اس لحاظ سے کم نہیں کی. اور پھر کچھ جگہوں پہ اچھی چیزیں ہیں, جس طرح سٹاک ایکسچینج میں 22,000 پوائنٹس تھے 2013 میں, پھر 50,000 کے قریب جو ہے وہ چھوڑ کے گئے. لیکن آٹا اگر آپ دیکھیں تو 35 تھا, وہ 38 روپے پہ چھوڑ کے گئے. پھر جو ہے ٹوٹل ایکسپورٹس اگر دیکھیں تو $30 بلین کے قریب تھی 2013 میں, $27 پہ پہنچا کے گئے, کم کر گئے. جی بالکل حسن صاحب, پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یقیناً اب ان کا بیانیہ کیا ہوگا, کیا ان کے پاس ویژن ہوگا, یہ تو ان کی واپسی پر ہی پتہ چلے گا.